انتہائی قابل احترام قائد پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب اور ذی وقار اور انتہائی قابل احترام مسلم لیگ نون کے بہادر غیور قائدین اور مسلم لیگ نون کے انتہائی بہادر اور دلیر کارکنان، معزز خواتین و حضرات اور محترم جناب راجہ ظفر الحق صاحب، خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج میرے لیے ایک بہت اطمینان کا دن ہے کہ وہ امانت جو آپ نے قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو صریحاً ظلم، زیادتی اور انصاف کے پرخشے جو اڑائے گئے، اس کے نتیجے میں مجبوری کے طور پر کسی کو پارٹی کا وقتی طور پر صدر منتخب کرنا تھا۔ میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف اور آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے وہ امانت جو میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے اور آپ نے مجھے سونپی تھی، میں خدائے بزرگ و برتر کا اگر جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ مجھ ناچیز اور خطاکار انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی کہ طوفانوں میں اور تلاطم خیز موجوں میں آپ کے بھرپور تعاون کے ساتھ میں یہ ذمہ داری ادا کر سکا۔ اگر 100% نہیں تو کافی حد تک آپ کے تعاون سے یہ میں ذمہ داری ادا کر سکا، اور آج میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور اطمینان کا اور قلبی سکون کا کوئی مرحلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ امانت میں اپنے بڑے بھائی قائد پاکستان، قائد مسلم لیگ کی قدموں میں دوبارہ نچھاور کروں۔ یہ برتاؤ جو آپ کے ساتھ 2018 میں ہوا وہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا جناب قائد، وہ 1999 میں ہوا تھا جب ہتھکڑیاں آپ کے ہاتھوں میں ڈالی گئیں اور ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اور مجھ جیسا چھوٹا بھائی اس دلخراش منظر کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کامرا سے جب ہم اڑے تو آپ کو انہوں نے ہتھکڑی میرے سامنے اور دوسرے جو اس جہاز میں سوار تھے ہتھکڑیاں لگائی گئیں۔ میں زندگی بھر کیا قیامت تک یہ دلخراش منظر نہیں بھول سکتا۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں کراچی لے جایا گیا، لانڈی جیل میں بند کیا گیا، اور وہاں پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اور میری بھابھی اور ہماری بہن مرحوم کلثوم نواز شریف نے جس دلیری کے ساتھ وہ ایک تحریک چلائی، وہ تاریخ ہمیشہ اس کو سنہری حروف میں یاد رکھے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں آپ سب کو، میں سلام پیش کرتا ہوں آپ سب کو جنہوں نے ان سخت ترین مرحلوں میں آپ نے نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا، ماسوائے چند فصلی بڈیروں کے۔
آپ نے ہر چیز کا مقابلہ کیا دیوانہ وار، اور نواز شریف کے ساتھ آپ ہر لمحے موجود رہے۔ اور جناب قائد، میں تاریخ کو مختصر کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ جدہ میں ہم غریب الوطنی پر ہمیں مجبور کیا گیا، اور وہاں پر پھر جنرل مشرف نے ایک قانون جاری کیا، حکم نامہ، مارشل لائی حکم نامہ جاری کیا، جب آپ کو صدارت سے سبکدوش کیا گیا۔ یہ میں احسن اقبال صاحب کی خدمت میں تاریخ کا یہ جز میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اور اس وقت بھی جناب قائد، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے آپ نے یہ امانت سونپی۔ یہ ہے وہ رشتہ محبتوں کا، اخوت کا، جو آپ نے ہم سب کو سکھایا۔ پارٹی کو آپ نے صفر سے آپ نے پارٹی کو آپ 100 پر لے کے گئے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ فلاں لیگ، فلاں لیگ، میں نام نہیں لے رہا، پتہ نہیں درجنوں لیگیں تھیں، اور یہ پوری قوم گواہ ہے۔ یہاں پر یہ آپ کا یہ خاندان نہیں مسلم لیگی، یہ نہیں، پوری قوم گواہ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے پارٹی کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شبانہ روز محنت سے آپ نے پارٹی کو کھڑا کیا۔ اور سندھ کی، چاہے وہ میران کی وادیاں ہوں، چاہے وہ بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑ ہوں، چاہے وہ پنجاب کے میدان ہوں، یا کے پی کے برف پوش پہاڑ ہوں، آپ نے دن رات ایک کی تھی، اور مسلم لیگ نون کو آپ نے زندہ کیا، جان ڈالی۔ یہ باتیں میں اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، مگر میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حقائق ہیں۔ جناب قائد، آپ نے سندھ کے، اندرون سندھ کے آپ کریا گئے، دیہاتوں میں گئے۔ یہ یاد کریں وہ لوگ، وہ کون تھا جس نے میران کی وادیوں میں پہلی مرتبہ جو بے گھر لوگوں کو ہزاروں ایکڑ زمینیں ان کے حوالے کی، ان کو مالکان بنایا۔ پنجاب میں آپ نے جب یہ اقتدار سنبھالا 85 میں، تو ترقیاتی سیاست کا نام کس نے تعارف کروایا سیاست کے اندر؟ اس سے پہلے صرف تقریریں تھیں، ایک دوسرے کے اوپر سیاسی پوائنٹ سکورنگ تھی۔ ترقیاتی سیاست کا تعارف کروانے والا اگر پاکستان کی تاریخ میں کوئی شخص آئے تو اس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے۔ تو یہ آپ کی خدمات یہ قوم کبھی بھول نہیں سکتی۔ پھر جو آپ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں اور جو ظلم روا رکھا گیا، وہ سب ہم سب کے سامنے ہے، مگر آپ نے انتہائی تحمل، برداشت، بردباری اور فراست کے ساتھ یہ تمام آپ نے مشکلات کا سامنا کیا، ظلم و ستم کا سامنا کیا، اور بالآخر آپ نے الحمدللہ پورے پاکستان میں مسلم لیگ کو آپ نے گھر گھر اس کا تعارف کروایا۔ اور ہمیں وہ دن اچھی طرح یاد ہے کہ پنجاب تو آپ کا گھر ہے، آپ نے پورے پاکستان کو مسلم لیگ نون کا گھر بنایا، اور کے پی میں آپ نے ایک تاریخی میجورٹی دلوائی، کے پی میں صوبائی اسمبلی میں آپ نے، اور وفاق میں ایک بہت بڑی تعداد میں 1990 میں، 1993 میں، 97 میں کے پی سے ایم این ایز بن کے آئے۔ جناب قائد، اسی طریقے سے آپ نے، میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا، صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے پاکستان کا مفاد، اس کو سامنے رکھ کر کیا کیا آپ نے ایک دلیرانہ فیصلے کیے، تاریخ ان کو کبھی نہیں بھلا سکے گی۔ میں اس بات کا گواہ ہوں، آج اور لوگ بھی اس بات کی گواہ ہیں کہ جس طرح آپ کو یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب آپ بم دھماکہ نہ کریں اور $5 ارب لے لیں، اس میں کئی لوگ شامل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ناموں کا پردہ رکھنا یہ ایک اچھی بات ہے، رہنا چاہیے، مگر آپ نے فیصلہ کیا
کہ نہیں, مجھے پاکستان کے عظیم تر مفاد کا مجھے اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے میں دوں گا, مگر پاکستان کو اس وقت انشاءاللہ ایٹمی طاقت بنائیں گے. اسی طریقے سے آپ نے کس طریقے سے دہشت گردی کا پہلے آپ نے بردباری کا ثبوت دیا, آپ نے مشاورت کی, آپ نے ٹیمیں بھجوائیں ان کے پاس کہ بھئی دیکھو پاکستان کے اندر امن قائم کرنا میرا فرض ہے, اولین ذمہ داری ہے, آپ اس کو ختم کریں. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ ایسا ممکن نہیں اور وہ وقت ضائع کر رہے ہیں, پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف بھرپور کارروائی کرنی ہے. اور پوری قوم نے دیکھا کہ میاں محمد نواز شریف کے اس دور میں اور پھر افواج پاکستان کے ساتھ مل کر کس طرح آپ نے ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ کیا. تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور کبھی تاریخ اس آپ کے عظیم خدمت کو بھلا نہیں پائے گی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر کراچی میں کس طرح آپ نے امن قائم کیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کراچی کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, وہ آج بھی اس بات کی پکار کر گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے کراچی میں امن کو کس طرح آپ نے وہاں پر واپس لے کے آئے. اور پھر آپ نے اس کے نتیجے میں آپ کو کیا ملا؟ آپ کو دکھ, تکلیف, ظلم, زیادتی, غم. سب جانتے ہیں کہ آپ اڈیالہ جیل میں تھے جب آپ کی اہلیہ اور میری بھابھی بہن وہ لندن میں اپنا بستر مرگ پر تھیں اور آپ کو اطلاع نہیں دی گئی. آپ نے انتہائی صبر اور تحمل اور برداشت سے کام لیا اور اللہ کو یاد کیا. یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور کوٹ کر پاکستانیت بھری ہو کہ کچھ ہو جائے میں پاکستان کے خلاف کچھ سوچ نہیں سکتا. آپ کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آپ نے کبھی پاکستان کے خلاف تو کوئی بات کرنا دور کی بات ہے, آپ نے سوچا تک نہیں. یہ ہے رہبری, یہ ہے لیڈرشپ, اور یہ بات آپ کو ہمیشہ کے لیے امر کر جائے گی. اور پھر دیکھیں آپ نے کس طرح 2013 سے لے کے 18 تک قوم کو بجلی کے اندھیروں سے آپ نے پاکستان کو نکالا, اور اس نیت سے کہ دوبارہ اندھیرے پاکستان کبھی نہیں آئیں گے. آپ نے تو اپنی خدمت کا ریکارڈ ثابت کر دیا, محنت سے ثابت کر دیا. چین کے ساتھ سی پیک آپ لے کے آئے, 33 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آپ لے کے آئے, اور برادر ممالک سے جو آپ کے تعلقات ہیں وہ میں اس کا گواہ ہوں, پوری قوم گواہ ہے. اور کس طرح اس کے بعد جو ایک نیا ماڈل رچایا گیا, بنایا گیا, برباد کر دی ہر چیز. خارجہ پالیسی بھی برباد ہو گئی, ترقی کا جنازہ نکل گیا. اور آج آپ نے میرے کاندھوں پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے, اور یہ بات ریکارڈ پہ رہنی چاہیے, ریکارڈ پہ رہنی چاہیے. میں نے آخری لمحوں بھی اپنے قائد کی منت کی کہ آپ وزیر اعظم بنے, میں ورکر بن آپ کا کام کروں گا, لیکن انہوں نے یہ بات نہیں مانی. مجھ پر ذمہ داری تو آج پہاڑ نما مسائل ہیں, چاہے وہ قرضوں کو لے لیں, معیشت کو لے لیں, آپ اپنے جو بے روزگاری کو لے لیں, مہنگائی کو لے لیں. آپ نے تو معیشت کو 6.5 پہ چھوڑا تھا. آپ نے گروتھ جو اس کی ترقی تھی GDP کی, آپ نے تو مہنگائی کو 3.5% پہ لے کے آئے تھے. آپ نے اپنا پاکستان میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا تھا. آپ نے پاکستان کو صحیح معنوں میں 2018 میں آپ ایشین ٹائیگر کی اس سٹیج پر لے آئے تھے, مگر اس کے نتیجے میں ایک اتنی بڑی سازش آپ کے خلاف نہیں کی گئی, پاکستان کی ترقی کے خلاف کی گئی, پاکستان کے مستقبل کے خلاف کی گئی, پاکستان کے کروڑوں عوام کے خلاف کی گئی, پاکستان کی جو احساس تھی اس کے خلاف کی گئی. اور اس سازش نے پاکستان کی جڑوں کو ہلا کے رکھ دیا, اور آج پاکستان ایسے نقطے پہ کھڑا ہے, ایسے مقام پر کھڑا ہے کہ اگر ہم نے سب نے مل کر اگر ہم نے اس کشتی کو مجدار سے نکالنے کے لیے پوری کوشش نہ کی اور کنارے پر لانے کی کوشش نہ کی تو آئندہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. اور میرا یہ ایمان ہے جناب قائد, یہ کام آپ کر سکتے ہیں, قوم کو اکٹھا آپ کر سکتے ہیں, قوم کو یکجا آپ کر سکتے ہیں, یکجہتی آپ لا سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر باقی تو سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں, کہ میرا ایمان ہے کہ اس سے بہتر
اور کوئی موقع نہیں ہو سکتا کہ آپ آج اس دکھی قوم کو آپ اکٹھا کریں اور اس قوم کو آپ آگے لے کر چلیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کر، اور میں دوسری سیاسی پارٹیوں کے زعماء سے بھی کہوں گا کہ آئیں نواز شریف کے ساتھ مل کر اکٹھے ہوں، اس قوم کے دکھوں پر مرہم رکھیں، زخموں پر مرہم رکھیں، اور پاکستان کو صحیح معنوں میں جو حضرت قائد اعظم کا جو خواب تھا اس کی تعبیر کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں، اور دن رات ہم پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم جڑ جائیں۔ جناب قائد، یہ مشکل تو ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی سربراہی میں انشاءاللہ ہم یہ کام آگے بڑھائیں گے، اور اس میں مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ صلاحیتیں اور وہ تجربہ دیا ہے، وہ حوصلہ دیا ہے کہ آپ کبھی مشکلات سے گھبرائے نہیں۔ انشاءاللہ چین، سعودی عربیہ، قطر، UAE، کویت اور دوسرے ہمارے ممالک امریکہ، یورپ، سب سے تعلقات بہتر بنانے میں آپ کا ہمیشہ کلیدی کردار رہا ہے، اور انشاءاللہ اسی کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ جناب قائد، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف چند گزارشات میں عرض کروں گا کہ یہاں پر وہ ہمارے انتہائی محترم اور جاں فروش، جاں باز ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں جنہوں نے زندگی بھر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور وہ قیامت تک، قبر تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ جیلیں کاٹی ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ بڑی صعوبتیں برداشت کی۔ میں کس کس کا نام لوں؟ یہاں پر سب موجود ہیں، رانا ثناء اللہ کو لے لیں، سعد رفیق کو لے لیں، ان کے بھائی کو لے لیں، یہ احسن اقبال کو لے لیں، مریم نواز شریف کو لے لیں، حمزہ شہباز شریف کو لے لیں، اور یہاں پر دوسرے، میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی کا میں نام نہ لے سکوں، خواجہ آصف کو لے لیں، اور دوسروں نے بھی حنیف عباسی کو لے لیں، عمر بھر کی قید اس کو ہو گئی، رانا ثناء اللہ کو اپنے جعلی کیس میں سزا ہو گئی، اور اسی طرح اور بھی ساتھی درجہ درجہ ورکروں نے بڑی، انہوں نے اذیتیں برداشت کی ہیں، انہوں نے تکالیف برداشت کی ہیں۔ میری آپ سے ایک درخواست ہے، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ پارٹی کا کون وفادار ہے اور کون فصلی بٹیرا ہے۔ آپ کی لیگیسی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ آپ نے دوبارہ پاکستان کی خدمت آپ کا اس وقت بھی کر رہے ہیں، مگر بطور صدر بھی آپ نے جب خدمت کرنی ہے تو پارٹی کو انشاءاللہ آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے جو پارٹی کو مضبوط بنیادوں پر اس کو استوار کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ ہر ایک نے اپنی اننگز کھیلنی اور آگے چلے جانا ہے۔ آپ نے نوجوان نسل کو آگے لے کے آنا ہے، آپ نے ان کے ہاتھ میں آپ نے یہ ذمہ داریاں دینی ہیں، ان کو ٹرین کرنا ہے۔ لیکن میری دست بستار ہے کہ جو ہمارے کارکنان، جو ہمارے قائدین، جو ممبر جنہوں نے 40 سال آپ کے ساتھ یہ سفر اختیار کیے رکھا اور مشکلیں برداشت کی، تکالیف برداشت کی، ان کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے، فصلی بٹیروں کو ایک طرف کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ کام آپ ضرور کر گزریں گے، اور میں آپ کا ایک ورکر بن کر آپ کے ساتھ کام کروں گا۔ یہی میرا فخر ہے، یہی میرا سرمایہ ہے۔ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، باپ کی جگہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ پاکستان پائندہ باد۔ یہ تھے جناب